السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ الحدیث السادس والثلاثون، حدیث نمبر 36، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ جو حدیث ہے، اس حدیث میں اور بہت ساری حدیثیں، ہم نے بہت ساری حدیثیں پڑھی ہیں اور بہت ساری حدیثیں ہیں اور قرآن کریم کی آیات ہیں جو آپسی محبت، آپسی اخوت اور بھائی چارگی پہ ابھارتی ہے۔ محبت کو کیسے پروان چڑھایا جائے، نفرت، کینہ اور اس طرح کی جو جراثیم ہیں، اس طرح کی جو گندگیاں ہیں، اس کو کیسے دور کیا جائے، ان چیزوں پہ بہت زیادہ اسلام میں ترغیب دی گئی ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ بھی انہی چیزوں کی طرف رہنمائی کرتی ہے جس میں محبت کو پروان چڑھتی ہے، جس میں ایک دوسروں کے لیے آسانی ہو، سہولت ہو اور سہولت کو فراہم کیا جائے، ایک دوسرے کو آسانی دی جائے۔ تو اس طرح کی باتیں ہیں، پڑھتے ہیں حدیث کو۔ من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ۔ من نفس عن مؤمن، جو کسی مومن سے دور کرے گا، نفسہ دور کرے گا، کربۃ من کرب الدنیا، دنیا کی مصیبتوں میں سے کوئی کربہ، کوئی مصیبت دور کرے گا، نفس اللہ عنہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس سے دور کرے گا، کربۃ من کرب یوم القیامہ، قیامت کے مصیبت میں سے کوئی مصیبت۔ اور قیامت میں ہر انسان پریشان حال ہوگا، ہر انسان مصیبت میں ہوگا، ہر انسان چاہے گا کہ اس کی ایک مصیبت دور ہو جائے۔ ہم میں سے کون ہوگا جو نہیں چاہے گا کہ قیامت کے دن اس کے لیے آسانی ہو؟ ہم میں سے ہر شخص چاہیں گے کہ کوئی ایسا عمل کر کے جائے کہ قیامت کے دن اس کے لیے آسانی ہو۔ جو دنیا میں ہم گناہ کر رہے ہیں، جو بھی غلطیاں کر رہے ہیں، اس کی عوض ہم چاہیں گے کہ قیامت کے دن ہمارے لیے آسانی ہو۔ تو اس کے لیے شرط کیا ہے؟ آگے اور حدیث کو پڑھ لیتے ہیں، چونکہ یہ جو مفہوم ہے اسی مفہوم کی باتیں ہیں آگے بھی حدیث میں۔ وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جو آسانی کرے گا علی معسر، کسی بھی معسر پہ، کسی بھی تنگ حال پہ، کسی بھی پریشان حال پہ، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے آسانی کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو وہاں پہ جو حدیث کا پہلا ٹکڑا تھا اس میں تھا مومن کی مصیبت کو دور کرنے سے قیامت کی مصیبت دور ہوگی، اور آگے والے ٹکڑے میں ہے کہ جو کسی پریشان حال کے لیے آسانی کرے گا تو دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانی کرے گا۔ ہم میں سے ہر شخص دنیا میں محتاج ہے، پریشان حال ہے، اور کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان بہت پرسکون ہے، بہت خوشحال ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کبھی اولاد کے تعلق سے، کبھی والدین کے تعلق سے، کبھی اپنی جان کے تعلق سے، کبھی رشتہ داروں کے تعلق سے۔ تو ہمیں مصیبت پہنچتی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے آسانی کرے دنیا میں، اور اسی طرح سے ہم میں سے ہر انسان محتاج ہے، ضرورت مند ہے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرے۔ ہم میں سے ہر شخص گناہ گار ہے اور ہم چاہیں گے کہ آخرت میں ہماری کوئی ایسی نیکی جو ہمارے گناہ کے عوض کام آ جائے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنی چاہیے۔ اب مدد بہت طرح سے ہو سکتی ہے، کوئی انسان کو قرض دے کر مدد کر سکتے ہیں، اگر قرض دے رکھا ہے تو اس میں ٹائم دے کر، مہلت دے کر مدد کر سکتے ہیں، اور بہت بار انسان پریشان ہوتا ہے
تو اس کو آپ کے الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کی تسلی کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی بیمار ہے، کوئی اور کسی پریشانی میں مبتلا ہے، تو اس کو آپ اپنے الفاظ کے ذریعے، آپ اپنی زبان کے ذریعے اس کو تسلی دے سکتے ہیں، اور اس طرح سے آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں. آپ سفارش کر سکتے ہیں. اگر آپ کی سفارش کسی کے کام آتی ہے تو ہمیں ضرور سفارش کرنی چاہیے، اور ہمیں یہ سوچ کر مدد کرنی چاہیے کسی بھی انسان کی کہ یہ مدد جو ہے، جو ہم کسی اور کی کر رہے ہیں، بظاہر ہم کسی اور کی کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں ہم اپنی مدد کر رہے ہیں، اس لیے کہ کسی نہ کسی فارم میں یہ مدد ہمارے کام آنے والی ہے. تو ہم یہ سوچ کر بھی مدد کر سکتے ہیں. آگے ہے حدیث میں وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے گا، سترہ چھپائے گا، مسلمن کسی مسلمان کی، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی عیب پوشی کرے گا. اور ہم میں سے ہر انسان عیب دار ہے، ہم میں سے ہر انسان کے اندر کمی ہے، خامیاں ہیں، زبان کی کمی ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، اعمال کی کمی ہے، کردار میں کمی ہے، جسم کے اندر کمی ہے. عیب پوشی کا کیا مطلب ہے؟ عیب پوشی کا مطلب ہے کہ کسی کی شکل و صورت میں اگر کمی لگتی ہے آپ کو، یا کسی کی باڈی میں کوئی کمی ہے، جسم کے اندر کوئی کمی ہے، یا اس کے کردار میں، اس کے اخلاق میں کوئی کمی ہے، یا اس کی زبان میں خرابی ہے، تو اس کو چھپایا جائے، اس کو لوگوں کے سامنے میں ظاہر نہ کیا جائے. اس لیے کہ ہر انسان عیب دار ہے، ہر انسان کے اندر کمی ہے. ہم سب کسی نہ کسی طرح سے گناہ گار ہے، کسی نہ کسی طرح سے ہمارے اندر کمیاں ہیں، خامیاں ہیں. تو اخلاقی خامیاں بھی ہے، جسمانی خامیاں بھی ہے، زبانی خامیاں بھی ہے. تو ہم میں سے ہر کسی کے اندر عیب ہے، خامیاں ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے عیب جو ہے چھپے رہیں، ہماری کمیاں لوگوں پہ ظاہر نہ ہوں، تو ہمیں اپنے بھائی کے لیے بھی یہی سوچنا چاہیے، ہمیں اپنی بہن کے لیے بھی یہی سوچنا چاہیے، اور ان کی کمیوں کو، ان کی خامیوں کو چھپانا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری کمیوں کو اور ہماری خامیوں کو دنیا اور آخرت دونوں میں پوشیدہ رکھے. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ فی عون العبد، اور اللہ تبارک و تعالی بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے. جب ہم اپنے بھائی کی مدد کرتے ہیں، اپنے بہن کی مدد کرتے ہیں، تنگ دست کی، پریشان حال کی اگر ہم پریشانی کو دور کرتے ہیں، اور پھر ہے کہ اللہ مدد میں لگ جاتا ہے. تو اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری پریشانی میں، ہماری تنگ حالی میں، تنگ دستی میں، اور کسی بھی طرح کی مصیبت ہو، اس سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور نکالے گا اگر ہم اپنے بھائی، اپنے بہن کی مدد کرتے ہیں. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا، جو چلتا ہے ایسے راستے پہ، ایسے طریق پہ، يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، جس میں وہ علم کی تلاش میں ہوتا ہے، علم کی جستجو میں ہوتا ہے، علم کی چاہت میں ہوتا ہے. سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، تو اللہ تبارک و تعالی اس علم کی تلاش کی وجہ سے جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. اور علم کا مطلب کیا ہے؟ علم کا تو مطلب ہی ہے کہ دین سیکھ رہے ہیں آپ. اگر آپ دین سیکھ رہے ہیں تو دین تو جنت کی طرف لے جانے کا ہی راستہ ہے. آپ دین کو سیکھیں گے، اور جب دین کو سیکھیں گے تو اس پہ عمل کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان بھی ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ اللہ سے اس کے علماء ڈرتے ہیں. تو اگر آپ علم حاصل کرتے ہیں تو آپ اللہ سے خشیت رکھیں گے، آپ اللہ سے ڈریں گے، پھر دین پہ عمل کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، اور جب بھی کوئی قوم، جب بھی کوئی جماعت اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھا ہوتی ہے. یہاں پہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھا ہونے کی بات ہے، لیکن مسلم کی روایت ہے جس میں
کہیں پہ بھی جمع ہوتی ہے اور اللہ کا ذکر کرتی ہے، کوئی جماعت، کوئی گروہ، کوئی قوم اللہ کا ذکر کرتی ہے اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتی ہے، آپس میں پڑھتی پڑھاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ان پہ سکونت نازل ہوتی ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، اور رحمت جو ہے ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے جو ہیں ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ وذکرہم اللہ فیما عندہ، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے پاس موجود جماعت میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ یعنی ہم دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتے ہیں اپنے جیسے عام لوگوں کے بیچ میں، اور اللہ تبارک و تعالی خاص لوگوں کے بیچ میں، ملأ الاعلیٰ کے بیچ میں، اور فرشتوں کی جو میٹنگ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی ہمارا ذکر کرتے ہیں اگر ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ دوسری بات ہے جو حدیث میں اہم چیز ہے، اس کو دھیان دیجیے کہ سکینت نازل ہوتی ہے، سکون اترتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص ہے جو آج کہتا ہے کہ ہم پریشان حال ہے، اسٹریس ہے اور ٹینشن ہے، تو اگر ہم اپنی ٹینشن دور کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم سکون چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ ایک چیز اور ہے جس پہ دھیان دیں، اور ہمیں دھیان دینا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ہم کسی سے ملتے ملاتے ہیں، بات کرتے ہیں، دوستوں میں جاتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں بیٹھتے ہیں، لیکن گھنٹوں گھنٹوں بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے ذکر کے بغیر نکل جاتا ہے۔ ہماری مجلس، ہماری گفتگو، اس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، دین کی باتیں نہیں ہوتی، تو ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ہماری جو مجلس ہے، ہمارا ملاپ، ہماری دوستی ایسے لوگوں سے ہونا چاہیے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تاکہ ہمارے ذہن میں ٹینشن، اسٹریس کم ہو، غصہ کم ہو اور ہمارے اندر سکون زیادہ ہو۔ آگے حدیث میں ہے وَمَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، اور جس کے عمل نے سستی کی، جس کے عمل میں کوتاہی ہے، تو اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھائے گا۔ یعنی دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا حسب و نسب کام آ جاتا ہے، کسی بھی کرسی کے لیے، کسی بھی عہدہ کے لیے، کسی بھی منصب کے لیے حسب و نسب کام آ جاتا ہے۔ حسب و نسب کی وجہ سے کسی کو ترجیح دی جاتی ہے، اور فلاں اس کے بیٹے ہیں یا اس کے بیٹے ہیں یا اس کی بیٹی ہے، تو اس وجہ سے انسان کو ترجیح دی جاتی ہے، کبھی مال کی وجہ سے، کبھی خاندان کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے، یا اور کسی بھی اس طرح کی وجوہات کے بنا پر۔ لیکن آخرت میں من بطّأ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، کہ جس کے عمل میں کوتاہی ہو تو اس کے نسب اس کو آگے نہیں بڑھائے گا۔ دیکھیے آپ، اس کی مثالیں ہیں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا، ان کو نبی کی رشتہ داری کام نہیں آئی، اور غرقاب ہونے والے میں، ڈوبنے والوں میں وہ بھی شامل تھا۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے والد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے دونوں کے بارے میں، کہ ایمان نہیں لانے کی وجہ سے وہ دونوں جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو آخرت میں صرف ہمارے اعمال کام آنے والے ہیں۔ تو سورہ احقاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، کہ ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق درجات، عہدے ملیں گے آخرت میں۔ اور اسی طرح سے سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ اللہ کے نزدیک تم میں جو سب سے زیادہ متقی ہے، سب سے زیادہ جو پرہیزگار ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم، معزز اور اللہ کا قریبی ہوگا، اللہ کے نزدیک قابل احترام ہوگا۔ اور اسی طرح سے صحیح مسلم کتاب الادب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اسی طرح صحیح مسلم کتاب الادب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر شخص اللہ کا محتاج ہے، ہم میں سے ہر شخص دنیا میں بھی اللہ کا محتاج ہے، اور آخرت میں تو محتاج ہوگا ہی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے لوگوں کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے بہنوں کی مدد کریں، تاکہ یہ مدد ہمارے کام آئے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمارے اندر اللہ کا تقوی جاگوزی ہو جائے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کھائیں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔